اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کا یہ آخری رکوع یہاں سے ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اس وقت۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا تھوڑا تذکرہ کریں گے کہ یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے، ملک عطا کیا ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا ہے تأویل الاحادیث، معاملہ فہمی، باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ دیکھیے اس موقع پہ آپ نے کون سی دعا کی ہے، اتنے بلند مقام پر پہنچنا۔ پہلی چیز آپ نے حمد و ثنا کی، یہ حمد و ثنا کی اعلیٰ مثال ہے کہ جو چیزیں مجھے ملی آپ کی طرف سے ملی، ان کے لیے میں نے کوئی دعا نہیں کی تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو اس کے لیے آپ نے دعا نہیں کی تھی، وہ آپ کو ایسے ہی مل گئی۔ فرمایا آپ نے مجھے عطا کیا ملک، بادشاہت عطا کی اور مجھے سکھایا، اس کے لیے بھی دعا نہیں کی تھی کہ آپ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیں یا معاملہ فہمی سکھائیں، وہ بھی آپ کو بن مانگے ملی۔ پھر کہا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت کا تذکرہ ہے کہ تو پوری طاقت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے۔ انت ولی، اب اپنا پیش کیا کہ میں کتنا کمزور ہوں، تو ہی میرا سرپرست ہے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے۔ تو بہت بلند ہے، پوری طاقتوں کا مالک، تمام خزانوں کا مالک، اور میں کمزور، میرا کارساز تو ہی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پہلے حمد و ثنا، پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان، پھر اپنی عاجزی کا بیان۔ اب دعا کی جو دعا کرنی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، بس دو ہی چیزیں مانگی۔ یعنی ساری بادشاہت مل کر بھی، سب کچھ مل کر بھی آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ جو بلند مرتبہ انسان ہوتے ہیں ان کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ کہا یہ چیزیں تو نے دی، بن مانگے مجھے دی، لیکن مجھے دو چیزوں کی ضرورت ہے، وہ مجھے عطا فرما۔ توفنی مسلما، ایک میرا خاتمہ جو ہے، ایک میری جو روانگی یہاں سے ہو دنیا سے، تو وہ کس حال میں ہو کہ میں تیرا فرما بردار بن کر یہاں سے نکلوں، میں تیری نافرمانی کا داغ میرے اس سینے، میری اس پیشانی پہ نہ ہو، کوئی شرک کی گندگی میرے دل میں نہ ہو، میرے دل میں تیری نافرمانی اور گناہ گاری کا کوئی داغ لیے ہوئے یہاں سے میں نہ جاؤں، بخیلی کا داغ میرے چہرے پر نہ ہو، بزدلی کا داغ میرے چہرے پر نہ ہو، اور اسی طرح سے حسد، بغض، عداوت، یہ بہت ساری برائیاں جو ہیں، یعنی ان سب چیزوں کا داغ میرے چہرے پہ نہ ہو، میرے دلوں پہ نہ ہو۔ مجھے مسلم کی حیثیت سے، یعنی اپنے فرمانبردار کی حیثیت سے دنیا سے لے لینا۔ اور دوسری دعا کیا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ مجھے ملا دینا وہاں صالحین کے ساتھ، یعنی انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ یہ دو آرزو ہیں، یہ تمنا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے دلوں میں یہی تمنا رہتی ہے؟ ہمارے دلوں میں بس بار بار یہی تمنا آنی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو مسلم ہو کر جائیں، اور پھر زبردست یہ آرزو ہو کہ وہاں صالحین کے ساتھ ہمیں ملایا جائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اب نصیحت ہے، وعظ ہے، اب ایک خطبہ ہے۔ صرف واقعہ سنانے سے مطلب پورا نہیں ہوتا ہے،
کوئی واقعہ سنا دیا تو بس ہاتھ اٹھا لیا، نہیں، اس میں ایک سبق ہے، وہ بتا دیا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی آیات ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، مگر یہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے بے شمار آیات، بے شمار نشانیاں ہیں زمین میں، لیکن یہ توجہ ہی ان نشانیوں کی طرف نہیں کرتے۔ یعنی وہ اگر جاتے، قوم عاد قریب میں ان کا علاقہ تھا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، اہل مدین کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، کیا ان بہت ساری چیزیں تھیں جن سے یہ عبرت حاصل کر سکتے تھے، نصیحت حاصل کر سکتے تھے، مگر یہ نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے۔ وما یؤمن اکثرهم، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ شرک بھی ساتھ کرتے ہوں۔ یعنی ان میں سے جو لوگ اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ان کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، اگر ہم سب دیکھیں گے، اگر ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں، یہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے کہ بار بار اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ 2 مرتبہ کی صورت میں کہا گیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک جیسا گناہ جو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہو اگر اللہ چاہے گا، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ بدترین گناہ جو ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ وہ بھی شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ کچھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہمیں بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عتاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ہمارا دل جو ہے وہ شرک سے پاک ہو۔ اور شرک، اس پر ہمیں پورا مطالعہ کرنا چاہیے، شرک کہتے کسے ہیں، کس کس انداز سے شرک ہو سکتا ہے۔ قوم پرستی بھی شرک ہے، خاندان پرستی بھی شرک ہے، نفس پرستی بھی شرک ہے، مادہ پرستی بھی شرک ہے۔ صرف شرک یہ نہیں کہ ہم کسی بت کو سامنے رکھ کر کہیں کہ یہ بھی خدا کے ساتھ شریک ہے، شرک تو اس طرح سے ہے۔ شرک تو جب ہم اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دیں تو وہی تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم کرتا ہے کہ لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے، یا اپنا نفس آ جاتا ہے، یا پیسہ آ جاتا ہے، یا اپنا خاندان، یا اپنا علاقہ، یا اپنی جماعت، یا اپنا مسلک، ان کوئی بھی چیز جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا جائے، ہمارے سامنے کوئی واضح ہدایت ہو اور کوئی چیز رکاوٹ بنے اس پر عمل پیرا ہونے سے، تو وہ اس کو ہم اللہ کا شریک ٹھہرائے ہیں۔ لیکن یہ بڑی اہم آیت ہے، ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اب جو لوگ مانتے بھی ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو شرک میں مبتلا ہے، اکثر ایسے ہیں جو شرک میں مبتلا ہے۔ افا امینو، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم، کہ آ جائے ان پر غاشیہ، کہ آ دھمکے ان پر چھا جائے، کیا، من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب۔ کیا یہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اچانک ان پر اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے، ان پر آ دھمکے، او تأتیہم الساعہ، یا آ جائے ان پر وہ قیامت کی گھڑی، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں احساس بھی نہ، انہیں پتہ ہی نہ چلے، وہ بالکل انہیں شعور ہی نہ ہو کہ اچانک ان پر اللہ کا عذاب چھا جائے یا پھر قیامت کی گھڑی آ جائے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، یعنی پوری روشنی کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ یہاں دیکھیے یہ بات جو میں کر رہا ہوں، پیارے نبی فرماتے ہیں یہ کوئی اندھی تقلید نہیں، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں۔ بلائنڈ فیتھ جو ہے وہ بھی بہت کارگر، کبھی کبھی بہت زیادہ کام آتا ہے، لیکن آج کے حالات میں جو انٹیلیجنشیا کا دور ہے، آج کے حالات میں پوری بصیرت کے ساتھ، یعنی آج پورے شعور کے ساتھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ کہا میں جو بات کر رہا ہوں
پورے شعور کے ساتھ، پوری روشنی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور میرے جو پیروکار ہیں یہ بھی آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بصیرت کے ساتھ حق کو حق سمجھ کر، جان کر، ٹھیک طرح سے دلیل کے ساتھ یہ بھی میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ سمجھیے کہ جو ہی وہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ آج ہم میں سے کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، وہ کب ہوگی، وہ کب اپنے آپ کو مکمل سمجھے گا پھر دعوت دے گا، اور جس شخص نے بھی اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیا وہ تو سب سے زیادہ نامکمل ہے۔ گویا جو ہی انسان اسلام قبول کرے، شعور کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا، اب اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ دوسروں کو بھی بلائے اللہ کی طرف۔ کہ میں بھی اور میرے پیروکار بھی بلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف، اور پوری بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں، روشنی کے ساتھ بلاتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی پیغمبر آپ سے پہلے مگر یہ کہ وہ تھا مرد۔ وہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے ہیں وہ مردوں میں سے ہی تھے، عورت کوئی پیغمبر نہیں رہی ہے، وہ انسان ہی تھے، انسان تھے، اور انسانوں میں بھی مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، من اہل القری، اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اکثر پیغمبر، بلکہ سب پیغمبر سبھی جو شہروں کے رہنے والے تھے، کیونکہ شہروں کا جو رہنے والا تھا اس نے پہلے اس وقت کے حکمران کے سامنے دعوت پیش کرنی تھی۔ تو یہاں لیکن بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ سیدھا کیا ہے کہ بستی والوں میں سے، گویا وہ انسانی تھے، انہی بستیوں میں رہنے والے تھے، اور وہ تھے مرد، انسان تھے، مرد، جن نہیں تھا، فرشتے نہیں تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ نہیں گھومے، یہ چلے نہیں زمین میں، فینظروا، تو یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، کیا انجام ہوا، کیا یہ دیکھا نہیں انہوں نے۔ ولدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر جو ہے، خیر للذین اتقوا، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، رسول کی بات مان کر اور وہ تقوی کے راستے پہ چلے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ حتی اذا تیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول بھی مایوس ہو گئے، رسول اپنا کام کرتے رہے لیکن لوگوں نے مانا نہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ رسول بھی مایوس ہو گئے ان کی طرف سے کہ ان کی قوم اب ماننے والی نہیں۔ وَظَنُّوا، اور لوگوں نے گمان کیا، أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، کوئی عذاب آنے والا نہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسی عذاب کی باتیں تھیں، انہوں نے سمجھے جھوٹی باتیں تھیں۔ جاءہم نصرنا، تو اس وقت ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، رسولوں کو پھر ہماری مدد پہنچ گئی۔ فنجی من نشاء، پھر بچا لیا گیا جسے ہم نے چاہا، یعنی جس کو ہم نے چاہا اس کو ہم نے بچا لیا۔ ولا یرد بأسنا، اور ٹلتا نہیں ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، یعنی مجرموں سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا، مجرم ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بتحقیق ان پرانے لوگوں کے قصوں میں جو ہے عبرت ہے، نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ یہ نصیحت قبول بھی وہی کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ جو پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، قصص ہیں، ان میں نصیحت ہے، عبرت ہے، مگر کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی انہی میں شمار ہو، کہ ہم بھی ان قصوں سے عبرت حاصل کریں۔ بس یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، یہیں پہ ہم ختم کریں گے، یہ آیت نمبر 111 ہے۔ یہ ما کان حدیثا یفترا، اور یہ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہے گھڑی ہوئی باتیں نہیں، یہ بناوٹی باتیں نہیں۔ اب دیکھ اختتام اس سورت کا کس طرح سے کیا جا رہا ہے، کہ یہ جو تمہیں قصہ سنایا گیا، یہ تمہیں باتیں بتائی گئی، نصیحت جو کی گئی، یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں، یہ بناوٹی باتیں نہیں۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔
جو تمہارے پاس موجود ہیں ان میں جو پیغام ہے یہ اسی پیغام کا آخری ایڈیشن ہے، یہ اسی پیغام کی تصدیق ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی یہ تفصیل ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے یہ قرآن۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ہر چیز کی یہ تفصیل ہے۔ وَهُدًى، یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، یہ رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوں، ایمان لانے والے ہوں۔ یہ سورت مکمل ہوگی، اس کی 111 آیات تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تمام آیات پر غور و فکر، تدبر و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے جو سبق ہم نے حاصل کیا، اے الہ العالمین اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو قرآن پاک کی طرف راغب فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جو ہم وطن بھائی ہیں ان تک بھی ہمیں یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔